سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ پاؤں میں انگلیوں کا رخ قبلے کی طرف ہو. پاؤں میں انگلیوں کا رخ قبلے کی طرف ہونا چاہیے. اور پاؤں کو یوں کر کے بتائیں، غلط جو طریقہ غلط، یوں کریں یا یوں کریں، اس طریقے سے جو کیا جاتا ہے یا اس طریقے سے جو کیا جاتا ہے یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے. پاؤں کو سیدھا رکھنا ہے اور کم از کم 4 انگلیوں کے برابر فاصلہ ہو، باقی ہر انسان اپنی جسامت کے اعتبار سے. اس کے بعد تکبیر کہنی ہے، تکبیر تحریمہ. تکبیر تحریمہ کا طریقہ یہ ہے، ہاتھ کانوں تک اٹھانے ہیں اور اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لینے. تکبیر کہیں، اس طریقے سے ہاتھ اٹھائیں اللہ اکبر، اور ہاتھ جیسے میں نے بتایا. اب ہاتھ باندھنے کا طریقہ یہ کہ تھوڑا سا اس کو ناف کے نیچے اور اس سے یہ حلقہ بنا کر یہاں اس کو باندھ دیے. یہ جو غلط طریقہ یہ جو اس طرح کرتے ہیں یہ بتائیں. اس طریقے سے کرتے ہیں بعض لوگ، ٹھیک ہے، یوں کر لیتے ہیں. بعض لوگ یوں یہ ہاتھ کو نیچے لٹکا دیتے ہیں. یہ ہاتھ کو لٹکائیں نیچے تاکہ پتہ چلے. اس طریقے سے بعض لوگ کرتے ہیں، یہ طریقہ بھی غلط ہے. اس طریقے سے کرتے ہیں یہ بھی غلط ہے، اس طریقے سے کرتے ہیں یہ بھی غلط ہے. یہی طریقہ ہے کہ اس طریقے سے ہاتھ باندھنے. اور اس کے بعد جیسے بتایا گیا کہ نظریں سجدے کی جگہ پر ہوں گی، ادھر ادھر نہیں دیکھنا، نہ یہاں دیکھنا ہے. اچھا، قیام میں ایک بات یہ یاد رکھنی چاہیے کہ بعض لوگ سر کو بہت جھکا دیتے ہیں. سر کو جھکائیں بہت، بالکل ایسے کھڑے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اس طریقے سے کھڑا نہیں ہونا، نہ اوپر کی طرف دیکھنا ہے، سجدے کی طرف نظر ہونی چاہیے، سجدے کی جگہ کی طرف. یہ سجدے قیام میں نظروں کا مقام وہ سجدے کی جگہ ہے کہ نظر سجدے کی جگہ پر ہو اور انسان یوں کھڑا ہوا ہو. تو سر نہ بہت زیادہ جھکا ہوا ہو کہ یہ یہاں مل جائے، اس طرح نہیں کرنا، بلکہ بالکل جو فطری طریقہ ہے اسی فطری طریقے کو اسلام نے نماز کا طریقہ بنایا ہے. اس کے بعد رکوع میں جانے کا طریقہ. اب رکوع میں اس چیز کا یہ کہ انگلیاں آپ کی کھلی ہوئی ہوں، انگلیاں کھلی ہوئی ہوں گی اور اس کے ذریعے سے گھٹنے کو پکڑا ہوا ہے، گھٹنے کو پکڑا ہوا ہے. اس طریقے سے گھٹنے کو انہوں نے پکڑا ہوا ہے. بالکل بند نہیں رکھنی یا بالکل ایسے نہیں رکھنا، یوں کر کے یوں کریں. بعض لوگ یوں کرتے ہیں، یوں نہیں کرنا، یوں نہیں رکھنا ہاتھ، نہ یوں رکھنا ہے، نہ یوں رکھنا ہے، نہ یوں رکھنا ہے، ہاتھ یوں رکھنا ہے. اور اس میں یہ چیز کہ یہ الگ ہو بالکل اس طریقے سے کہ یہ آپ کا ہاتھ یہاں سے الگ ہو، یہاں بالکل واضح فاصلہ ہو، یہاں بالکل واضح فاصلہ ہو، اور یہ ٹانگیں بالکل سیدھی ہوں، یہاں پہ کوئی خم نہ ہو، یوں تھوڑی سی آگے نکلی ہوئی نہ ہو. اس چیز کا بھی دھیان رکھنا چاہیے. اور کمر کے بارے میں یہ کہ کمر بالکل سیدھی ہو. ٹھیک ہے. اب سر کے بارے میں بعض لوگ یہ کرتے ہیں، سر کو بہت زیادہ جھکا دیتے ہیں، بالکل نیچے یوں جھکا دیتے ہیں. یہ طریقہ بھی ٹھیک نہیں ہے. سر بالکل کمر کی سیدھ میں ہونا چاہیے. یہ جو کہا جاتا ہے نا، اب یہاں آپ پانی کا کٹورا رکھیں گے تو وہ پانی نہیں گرے گا انشاءاللہ. مقصد یہ کہ اس طریقے سے کمر انسان کی سیدھی ہونی چاہیے. یہ سجدے کا طریقہ ہے. اور رکوع میں بھی پاؤں بالکل اسی طرح ہونے چاہیے جس طرح قیام کی حالت میں. اس کے بعد سمع اللہ لمن حمیدہ کہہ کر کھڑے ہونا ہے. اب سمع اللہ لمن حمیدہ انہوں نے کہا اور کھڑے ہو گئے. اس کے بعد ربنا لک الحمد، اور ہاتھ کھلے چھوڑے ہوئے ہیں. اس کے بعد ربنا لک الحمد حمدا کثیرا، وہ جو دعائیں میں نے بتائی تھیں وہ ساری دعائیں. اس کے بعد سجدے میں جانا ہے. سجدے میں جانے کا طریقہ یہ ہے کہ جھکنا نہیں ہے، پہلے سے ہاتھ پہلے نہیں رکھنے، ہاتھ پہلے زمین پر نہیں رکھنے، بلکہ پہلے گھٹنے رکھنے ہیں، اس کے بعد ہاتھ رکھنے ہیں، اس کے بعد سر رکھنا ہے. یہ نماز میں سجدہ کرنے کا طریقہ ہے. اور کمر کو پہلے نہیں جھکانا. جب یہاں پہنچ جائیں، یہاں اب کمر کو جھکانا ہے، پہلے نہیں جھکانا. اب آپ کریں، سجدے میں جائیں. ٹھیک ہے. تو جو انگلیاں ہیں، انگلیاں 10 کی 10 قبلہ رخ ہونی چاہیے. اب بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ انگلیوں کو بالکل آپ سیدھا کریں، پاؤں کو بالکل سیدھا رکھتے ہیں اس طریقے سے، یا بالکل صرف انگوٹھا لگا ہوتا ہے، بالکل انگوٹھا لگایا ہوتا ہے.
تو صرف انگوٹھا لگانا یا انگلیوں کو کھڑا رکھنا یہ خلاف سنت ہے. سنت طریقہ یہ ہے کہ انگلیوں کا رخ بالکل جیسے انہوں نے کیا ہوا ہے، ساری انگلیاں قبلہ رخ ہوں. اچھا ایک بات سجدے کے اندر یہ بھی حدیث میں آتا ہے کہ یہ ٹانگ کو ٹانگ سے ملائیں، کہ آپ کے ٹخنے سجدے میں دونوں ٹخنے ملے ہوئے ہوتے تھے. حدیث شریف میں آتا ہے کان یلصق کعبیہ الکعبین بین الکعبین، کہ آپ دونوں ٹخنوں کو ملاتے تھے. تو اس طریقے سے ملا کر اور 10 کی 10 انگلیوں کا رخ قبلے کی طرف ہونا چاہیے، اور آپ اس طرف رخ کریں عدنان تاکہ یہ ہاتھ کا رخ بھی سمجھ میں آئے. اب جب سجدے سے اٹھیں گے تو اس طریقے سے اٹھ کے اب یہ ایک دایاں پاؤں ہے یہ انہوں نے کھڑا کیا ہے اور بایاں پاؤں بچھایا ہوا ہے. دایاں پاؤں کھڑا کیا ہے اور بایاں پاؤں بچھایا ہے، اور اس کے بعد اس طرف رخ کریں تاکہ اب دوسری سمجھ میں آئے. سجدہ دوبارہ کریں تاکہ ہاتھوں کا پتہ چلے کہ ہاتھ کہاں رکھنے. ہاں سجدہ یہیں پہ کریں، نہیں بس یہیں پہ، وہ تو باقی تو دیکھ لیا. اب دیکھیں یہ جو ہاتھ ہیں، اب یہ ہاتھ یہاں سر 2 ہاتھوں کے درمیان میں ہے. نہ تو یہ کرنا ہے کہ ہاتھ یہاں پہ رکھے ہوئے ہوں، یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے، اور نہ یہ کرنا ہے کہ ہاتھ یہاں پہ رکھے ہوئے ہوں. یہ طریقہ ہے کہ سر دونوں ہاتھوں کے درمیان ہو، اور یہ انگلیوں، یہ انگوٹھے کی لو، انگوٹھے کے ساتھ آپ کے کانوں کی لو یہ ایک سیدھ میں آ جائے. یہ بات سمجھ میں آ گئی. اس طریقے سے سجدہ کرنا ہے. تو پیر کا طریقہ تو بتا دیے کہ پیر کس طریقے سے کھڑے کرنے ہیں، کس طریقے سے قبلہ رخ کرنے، اور ہاتھوں کی یہ پوزیشن ہوگی کہ سر دونوں ہاتھوں کے درمیان ہوگا. اب جب بیٹھیں گے سجدے سے تو اب آپ بیٹھیں تاکہ ہاتھوں کا پتہ چلے کہ ہاتھ کہاں رکھنے ہیں. اب یہ ہاتھ یہاں رکھنے ہیں تاکہ یہاں جہاں گھٹنا ختم ہو رہا ہے وہاں انگلیاں ختم ہوں. اب بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ بہت پیچھے رکھ دیتے ہیں، بعض لوگ یہ کرتے ہیں یہاں پہ رکھ دیتے ہیں. یہ دونوں طریقے خلاف سنت ہیں. جہاں یہ ختم ہو رہا ہے وہاں پر آپ ہاتھ رکھیں گے، وہاں پر آپ کی انگلیاں ختم ہوں گی. یہ سنت طریقہ ہے. اور اس کے بعد دوسرا سجدہ کرنے کے بعد جب اٹھتے ہیں سجدہ کریں، اس کے بعد دوسرا سجدہ اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں گئے. اب کھڑے ہونا ہے دوسری رکعت کے لیے، تو اس میں زمین کا سہارا نہیں لینا اور گھٹنوں کا سہارا لے کر کھڑے ہونا ہے اس طریقے سے، اور پھر کھڑے ہو کر ہاتھ باندھنے ہیں. یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ اس میں کسی کو کوئی ابہام، کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے جو سمجھ میں نہ آئی ہو. اب اس کے بعد آپ بیٹھیں، تشہد میں انگلی کا اشارہ کر کے وہ بھی بتائیں تاکہ انگلی کا اشارہ کس طریقے سے کیا جاتا ہے. اب جیسے آپ پڑھ رہے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. اب انگلی کو اٹھائیں گے اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو لا الہ پر اس کو اٹھا دینا ہے اور اس طریقے سے یہ حلقہ بنانا ہے. یہ دونوں انگلیوں کو بند کر کے اور اس سے یہ حلقہ بنایا، لا الہ پر اٹھایا، الا اللہ پہ اس کو گرا دیا، پھر آخر تک اسی طرح رہے گا. اگر قاعدہ اخیرہ ہے اس میں بھی، قاعدہ اولا ہے تب بھی کھڑے ہونے تک یہ اسی طرح رہے گا. اور اس کے بعد آخر میں جب سلام پھیرا جاتا ہے تو سلام کندھوں پہ جیسے میں نے بتایا کہ نظر رکھنی ہے اور السلام علیکم کہنا ہے. بعض لوگ 2 سلاموں کے درمیان وقفہ کرتے ہیں، یعنی یوں کیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اس کے بعد تھوڑی دیر کے لیے سامنے دیکھتے ہیں، رکتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اس کے بعد یوں رکتے ہیں، پھر کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ طریقہ غلط ہے. بس یہ اسی طرح یہ موومنٹ میں ہی رہے گا، یہ حرکت میں ہی رہے گا، سر روکنا نہیں ہے بیچ میں. یہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اب جب گھمانا شروع کیا تو گھما دیں. اب یہ گھمانے کے بعد یہاں آ کے روکے نہیں، اس کے بعد یوں نہیں کریں. جب یہاں سے گھمانا شروع کیا تو آخر تک اس کو یوں گھما دیں اور اس طریقے سے نماز مکمل ہو جائے گی. تو یہ نماز کا عملی طریقہ ہے. اب آپ حضرات نے پریکٹیکلی اگر وضو نہیں ہے تو وضو کریں اور 2 رکعت
نماز پڑھیں اس دھیان کے ساتھ کہ میری کہاں غلطی ہو رہی ہے، کہاں کوئی گڑبڑ ہو رہی ہے، کوئی ایسی چیز ہے تو وہ پوچھ لیں، تاکہ جو بھی ابہام ہے وہ چیز دور ہو جائے اور آئندہ کے لیے۔ اور یہ چیز میں نے پریکٹیکلی اس لیے سمجھائی، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پریکٹیکلی نماز پڑھا کر سمجھایا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بتایا کرتے تھے الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ، کیا میں تمہیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی طرح نماز پڑھ کے نہ بتاؤں؟ تو پھر ان کے شاگرد کہتے تھے بتائیں، تو پھر وہ یہ سارا طریقہ کر کے بتاتے تھے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام اس طریقے سے نماز پڑھتے تھے۔ تو یہ آپ نے اپنے بچوں کو سکھانا ہے۔ خواتین کا طریقہ بھی عملی طور پہ یہاں میں کر کے دکھا دیتا ہوں، تاکہ بعد میں اگر کہیں خواتین کو ضرورت پڑتی ہے ان کو، تو خواتین کے لیے ایک تو یہ بات یاد رکھیں کہ اگر چادر پہنی ہوئی ہے تو چادر سے ہاتھ باہر نہیں نکالیں گی، مگر مرد نے چادر پہنی ہوئی ہے وہ ہاتھ باہر نکالے گا چادر سے اور پھر اللہ اکبر کہے گا۔ عورت چونکہ دوپٹہ پہنتی ہے اور دوپٹہ پہنے رکھتی ہے تو اس نے ہاتھ باہر نہیں نکالنے، چادر کے اندر سے ہی کندھے تک ہاتھ اٹھا کر اللہ اکبر کہہ کر سینے پر ہاتھ باندھنے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ کریں، کندھے تک ہاتھ اٹھائیں اور پھر سینے پر یہاں ہاتھ باندھ دیں گے، اس طریقے سے سینے کے اوپر ہاتھ باندھیں گی، ہتھیلی کے اوپر ہتھیلی آ جائے گی، اور اپنی ثنا باقی جس طریقے سے پڑھا جاتا ہے۔ دوسرا فرق ان کا رکوع میں ہوتا ہے۔ رکوع میں فرق یہ ہوتا ہے کہ مرد تو بالکل کمر سیدھی کرتا ہے اور یہ گھٹنے یہ بالکل سیدھے ہوتے ہیں، عورت کمر بالکل سیدھی نہیں کرے گی، بلکہ اتنا جھکے کہ ہاتھ یہاں پہنچ جائیں، بس اتنا جھکنا ہے کہ ہاتھ یہاں تک پہنچ جائیں، اس نے کمر سیدھی نہیں کرنی، اس طریقے سے اس نے جھکنا ہے۔ یہ کر کے بتائیں۔ اور دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ تھوڑے سے گھٹنوں میں خم ہو، آگے کی طرف نکلا ہوا ہو، تھوڑا سا اس کو آگے نکالیں، ہاں اس طریقے سے بالکل یہاں پہنچ کے اس کو تھوڑا سا خم دیں گے گھٹنوں میں، تاکہ گھٹنے تھوڑے سے آگے نکل جائیں۔ اور سجدے میں بھی ایک فرق ہے، سجدے میں جائیں، یہ دونوں پاؤں دائیں طرف نکالے، دائیں طرف دونوں پاؤں نکال دیے، اور اس کے بعد وہ سجدہ کریں گی۔ سجدہ اس طریقے سے کریں گی کہ ہاتھ زمین سے چپکے ہوئے ہوں گے، ہاتھ زمین سے چپکے ہوئے ہیں اور پیٹ رانوں سے ملا ہوا ہے، ہاتھ زمین سے چپکے ہوئے ہیں بالکل اور پیٹ رانوں سے ملا ہوا ہے۔ اس کے بعد وہ جلسہ کریں گی، تو جلسے کا بھی یہی طریقہ ہوگا کہ دونوں پیر دائیں طرف نکلے ہوئے ہیں اور وہ جلسہ کریں گی۔ قعدے میں بیٹھنے کا طریقہ بھی یہ ہے اور باقی سارا نماز کا طریقہ یہی ہے۔ تو یہ سجدے میں فرق ہے، رکوع میں فرق ہے، ہاتھ اٹھانے کے طریقے میں فرق ہے، یہ بنیادی اور جہاں جہاں ہے وہ میں نے بتا دی ہیں تفصیل سے۔